تو سارے انبیاء صراط مستقیم کی طرف، الی صراط مستقیم. حضرت داؤد الی صراط مستقیم، حضرت نوح الی صراط مستقیم، حضرت موسیٰ الی صراط مستقیم، حضرت یحییٰ الی صراط مستقیم، حضرت زکریا الی صراط مستقیم. آدم سے لے کر عیسیٰ تک دوسرے سارے انبیاء الی صراط مستقیم. لیکن جب مصطفیٰ کی بات آئی تو جانتے ہو قرآن کیا کہتا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. سارے نبی الی صراط مستقیم، میرا مصطفیٰ علی صراط مستقیم. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. دوسرے لفظوں میں اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما. اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں صراط مستقیم کی. صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس پر چلنے والے پر تو نے انعام و اکرام کیا. نہ ان کے راستے پر چلا جو غضب ڈھائے گئے، جن پر تیرا غضب نازل ہوا، تیرا قہر نازل ہوا، تیرا غصہ جن پر برسا. ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا جو بھٹک چکے ہیں، گمراہ ہو گئے، جو راستے سے الگ ہو گئے. خیر اس پہ تفصیلی بات ہوگی انشاءاللہ. آج صرف اس آیت کریمہ کا جو ترجمہ پیش کیا گیا، پوری سورہ پڑھ دیجیے آپ، الحمد سے لے کے ولا الضالین تک. ایک ہی چیز ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین. تعریف ہے، تمام تعریف صلی اللہ کے لیے جو سارے عالم کا پالن ہار ہے، سارے عالم کا پالن پوشن کرنے والا ہے. الرحمن الرحیم، جو بہت بڑا دیالو، بہت ہی رحیم ہے، رحم فرمانے والا ہے، بخشنے والا ہے. ایاک مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے، قیامت کے دن کا تنہا وہی مالک ہے. کوئی اس دن ملکیت کا دعوے دار نہیں ہوگا سوا اللہ کے. تو روز جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اپنی بندگی کا اقرار ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں چونکہ ہم تیرے بندے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں کیونکہ ہم محتاج ہیں، فقیر ہیں، تو ہم تجھ سے مانگتے ہیں. یہ تو اپنی بندگی کی بات ہے. اب جو مانگنا ہے وہ یہ اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ، اتنا سب کچھ کہنے کے بعد بس ایک آرزو اور ایک تمنا ہے، اور یہ کہ ہم تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا ہمیں صراط مستقیم پر تو چلا. اور پھر وہ راستے کی وضاحت ہے کہ کون سا راستہ ہے. انعمت علیہم، جس پر تو نے انعام کیا ہے وہی راستے پر چلا، اور اس راستے پر مت چلا جس پر غضب ہوا، وہ بھٹک گئے. کہنے کا مطلب مانگا صرف ایک چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ صراط مستقیم. کتنی امپورٹنٹ ہے صراط مستقیم کہ قرآن کی جو جان ہے، پوری قرآن کو سمیٹ دیا جائے تو سورہ فاتحہ میں ہے. اور اس سورہ فاتحہ میں اگر ہم کچھ مانگتے ہیں اللہ سے، اور نماز کی ہر رکعت میں مانگتے ہیں، اس سے اندازہ لگتا ہے کہ صراط مستقیم ہی مین ہے. دنیا اور آخرت میں
اگر کوئی مین چیز ہے، کوئی جس پہ فوکس کیا جائے تو وہ صراط مستقیم ہے۔ اور جو چیز مانگی جاتی ہے نا تو اس کی جستجو ہمیشہ رہتی ہے۔ بارڈر پہ جمے ہوئے ہیں، چاہے ٹھنڈی ہو چاہے بارش ہو، مانگے پوری کرو۔ بارش آئی بھاگ کھڑے ہوئے، آندھی آئی نکل گئے، تو یہ تمہاری مانگ بیکار ہے، تو اپنی مانگ میں ڈٹے نہیں۔ اور جب ڈٹتے ہو تو اس کا صلہ ملتا ہے۔ اور اسی ڈٹانے کے لیے اور اسی جمانے کے لیے بار بار کہا گیا کہ فجر میں بھی 4 مرتبہ کہو اہدنا الصراط المستقیم، ظہر میں 12 رکعت ہے اہدنا الصراط المستقیم، عصر میں 8 رکعت ہے اہدنا الصراط المستقیم، مغرب میں 7 مرتبہ کہو اہدنا الصراط المستقیم، عشاء میں 17 مرتبہ کہو اہدنا الصراط المستقیم، نفل نماز کی ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم۔ آخر یہ صراط مستقیم ہے کیا جو اتنی رٹ لگوائی جا رہی ہے؟ 6666 آیت، 114 صورتیں، کسی صورت کے بارے میں نہیں ہے کہ نماز کے ہر رکعت میں پڑھو، مگر سورہ فاتحہ جس میں صراط مستقیم کی ڈیمانڈ ہے، سورہ فاتحہ جس میں صراط مستقیم کی دعا ہے، بار بار پڑھو اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ آپ جانتے ہیں صراط مستقیم کتنی امپورٹنٹ چیز ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام اور جتنے بھی رسولان اعظام تشریف لائے نا، ان کا ایک ہی کام تھا کہ صراط مستقیم کی دعوت دیں۔ ہے نا؟ قرآن کریم پڑھیے، ہر نبی نے صراط مستقیم کی دعوت دی، اور ہر نبی کا رخ جو تھا وہ صراط مستقیم کی طرف ہی تھا۔ ہمارے نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے صراط مستقیم کی دعوت دینے کے لیے۔ وَدُعُوا إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ، اے محبوب انہیں اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، اپنے رب کے راستے کی دعوت دو، صراط مستقیم کی طرف بلائیے انہیں۔ ان ھذا صراطی مستقیما، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اللہ فرماتا ہے۔ تو جو میرا صراط مستقیم ہے، ھذا صراطی مستقیما، اسی کی طرف دعوت دو محبوب۔ آخر یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ امپورٹنٹ چیز جو انبیاء کرام، آدم صراط مستقیم کی دعوت، نوح صراط مستقیم کی دعوت، موسیٰ علیہ السلام صراط مستقیم کی دعوت، حضرت داؤد صراط مستقیم، حضرت عیسیٰ صراط مستقیم، حضرت یعقوب صراط مستقیم، حضرت یوسف صراط مستقیم۔ میں قرآن کریم کے حوالے سے بات بتاؤں اور ایک نازک سے جو فرق ہے وہ آپ کے سامنے آج رکھ دیتا ہوں۔ انشاءاللہ وقت کے لحاظ سے میں جواب دینے جاؤں گا، بات لمبی ہو جائے گی، لیکن جواب آئندہ جمعہ کو میں اس کا آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ہر نبی کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے الا ماشاءاللہ، اکثر انبیاء کرام کے نام تک بیان کیے گئے۔ اور جانتے ہو بیان کرنے کے بعد ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کئی 16-17 انبیاء کرام کے نام بیان کیے، اور اس کے بعد آخر میں فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ فَاسْتَبَيْنَاهُ وَهَدَيْنَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور سارے انبیاء کا ذکر کر کے ایک جگہ فرماتا ہے وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یعنی سارے نبیوں کو ہم نے صراط مستقیم کی طرف دعوت دی اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت کی کہ آپ لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کریں اور آپ اپنا رخ بھی صراط مستقیم کی جانب رکھیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم کا ذکر الگ سے فرمایا اللہ نے، اور حضرت ابراہیم کا ذکر فرمانے کے بعد فرمایا کہ فَاجْتَبَيْنَاهُ
وَهَدَيْنَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. یہ وہ ابراہیم ہے جس کو ہم نے چنا ہے، یہ ہمارا چنندہ بندہ ہے، یہ ہمارا سلیکٹڈ بندہ ہے. وَهَدَيْنَاهُ، اور اس ابراہیم کو بھی ہم نے ہدایت دی إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، صراط مستقیم کی طرف. ہر نبی کا ذکر کر کے فرمایا وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. ان سارے نبیوں کو ہم نے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی. اور پھر حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا وَهَدَيْنَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم. ہم نے ابراہیم کو بھی صراط مستقیم کی طرف دعوت دی. تو یہ صراط مستقیم بڑا امپورٹنٹ ہے. اور انتہا کی بات بتا دوں، انتہا کی بات، سارے نبیوں کے لیے کہا إِلَى صِرَاطٍ مستقیم. الہ کے معنی جانتے ہیں؟ الہ کے معنی ٹوارڈس، الہ کے معنی ہے طرف. طرف جسے بولتا ہے تمہارا گھر کدھر ہے؟ ارے باپو نگر کی طرف ہی ہے اپنا گھر. باپو نگر کی طرف، ارے باپو نگر کی طرف. یہ طرف جو ہے اشارے کے لیے آتا ہے. اس طرف، اس طرف، اس طرف بولتے نا، وہی طرف. تو سارے انبیاء صراط مستقیم کی طرف، الہ صراط مستقیم. حضرت داؤد الہ صراط مستقیم، حضرت نوح الہ صراط مستقیم، حضرت موسیٰ الہ صراط مستقیم، حضرت یحییٰ الہ صراط مستقیم، حضرت زکریا الہ صراط مستقیم. آدم سے لے کر عیسیٰ تک دوسرے سارے انبیاء الہ صراط مستقیم. لیکن جب مصطفیٰ کی بات آئی تو جانتے ہو قرآن کیا کہتا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. سارے نبی الی صراط مستقیم، میرا مصطفیٰ علی صراط مستقیم.